محترم ناظرین اینڈ ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل علم غوثیہ نیٹ ورک۔ امید ہے آپ سبھی ویورز خواتین و حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شاد و آباد رکھے، ہم سب کو خوشحال زندگی عطا فرمائے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پابند اور پاسباں بنائے۔ یہ قربانی کا مقدس بابرکت اور باعظمت مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے شروع کے 10 دن بہت بڑی فضیلت والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن اس ماہ مبارک کے شروع کے 10 دنوں کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت ہر ایک روزے کے بدلے میں 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہمارے پیارے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے پیارے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے کچھ سوالات ہم اپنے طالب علم سے کریں گے۔ بیٹا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھتیجے بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، یعنی وہ بھی نبی ہوئے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام حضرت لوط علیہ السلام تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک برا فعل تھا۔ اس برے فعل کا نام کیا ہے؟ وہ لبادت جیسے برے فعل میں مبتلا تھی۔ لبادت کسے کہتے ہیں؟ لبادت مردوں کے ساتھ برے فعل کو کہتے ہیں۔ قوم لوط کی کتنی بستیاں تھیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا؟ یعنی جتنی بستیاں حضرت لوط علیہ السلام کی اللہ کے عذاب کی زد میں آئیں، ان کا نام کیا ہے؟ 5 بستیاں تھیں۔ پہلی کا نام امورا زبوئیم اور دوسری کا نام امورا، تیسری کا نام اوما، چوتھی کا نام زبوئیم اور 5ویں کا نام سادون تھا۔ 5ویں بستی کا نام سادون تھا۔ پہلی کا امورا، دوسری کا اوما، تیسری کا سادون اور چوتھی کا زبوئیم اور 5ویں کا سادون تھا۔ یہ 5 بستیاں تھیں جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ 5 بستیاں تھیں جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا، اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی تو اللہ نے ان 5 بستیوں پر عذاب کو نازل فرما دیا اور یہ بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام زنتا اور دوسری کا نام زبورہ تھا۔ بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل جو بار بار لفظ ہم سنتے ہیں، اسرائیل ایک ملک بھی ہے اور بنی اسرائیل کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے۔ یہ اسرائیل جو ہے کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے اور کس نبی کے پوتے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ جی، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا جن کی قربانی کا اللہ نے حکم دیا، اور ایک بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
حضرت ہاجرہ کے وطن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں عطا فرمایا۔ پہلی شب خواب میں یہ حکم آیا کہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز قربان کرو۔ آپ نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر دوسری رات یہی خواب آیا، پھر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر تیسری رات یہی خواب آیا، آپ نے پھر 100 اونٹ قربان کیے۔ پھر آخری رات میں آپ کو حکم ہوا کہ وہ چیز قربان کرو جو آپ کو سب سے پیاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا مجھے میرے بیٹے سے پیارا اور کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کر کے چلے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے المختصر زمین پر لٹا دیا اور قربان کرنے کے لیے چھری آپ کے گلے پر رکھ دی، لیکن اللہ رب العزت کو انسان کی قربانی منظور نہیں تھی، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ جنت سے میڑھا لے کر جاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے رکھ دو۔ حضرت جبریل جنت سے میڑھا لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے رکھ دیا، مینڈھا ذبح ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس میں کھڑے ہوئے مسکرانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا جب مینڈھے کا گرم خون آپ کے ہاتھ پر لگا، آپ نے سوچا میرا بچہ ذبح ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کی پٹی کو کھول کر دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس میں کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں، دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی خالق کائنات کیا تو نے میری قربانی کو مقبول نہیں کیا؟ تو بارگاہ رب العزت سے جواب آیا میرے خلیل، میں نے تیری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے اور ایسا قبول کر لیا ہے کہ قیامت تک کے مومنین پر اس قربانی کو واجب کر دیا ہے۔ جب تک دنیا کے اندر ایمان والے رہیں گے تیری سنت پر عمل کرتے رہیں گے۔ یہ ہے قربانی۔ پروردگار عالم ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور یہ رہا ایک سوال ہمارے سبھی ویورز معزز خواتین و حضرات کے لیے۔ سوال غور سے سنیں اور اس سوال کا جواب کمنٹس میں دیں۔ سوال ہے وضو کے اندر کتنے فرض ہیں؟ ایک بار اور سنیں، وضو کے اندر کتنے فرض ہیں؟ جو ویورز اس سوال کا کمنٹس میں دیں گے جواب، ان کے لیے ہوگی خصوصی دعا۔ تو پروردگار ہم سب کو صحیح معنی میں وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کا پابند بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔